نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ۔ نماز حاجت میں کتنی رکعت ادا کی جاتی ہیں؟ نماز حاجت کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز حاجت کیسے ادا کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر کسی پوشیدہ جگہ پر بیٹھ کر نماز حاجت کی نیت کریں اور 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں۔ اول رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 20 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 30 مرتبہ پڑھیں۔ چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 40 مرتبہ پڑھیں۔ چوتھی رکعت میں سلام پھیر دیں اور بغیر کسی سے بات چیت کیے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 مرتبہ نماز حاجت کی دعا پڑھیں۔ دعا: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نماز حاجت کی فضیلت۔ نماز حاجت کے بعد نہایت عاجزی اور ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اگر مقروض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دے گا، اگر غریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی مالدار کرے گا، اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد عطا کرے گا، اگر بیمار ہے تو خداوند کریم اسے اپنی رحمت سے صحت بخشے گا، اور اگر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ غرض جو بھی حاجت ہو دنیا اور آخرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے اس سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر اس میں یہ خوبیاں ہونی ضروری ہیں کہ اول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دل سے قائم ہو اور شرک سے بچتا ہو، دوسری نماز فرض کا پابند ہو، تیسری حلال کی روزی کھاتا ہو اور کماتا ہو، چوتھی جھوٹ، گالی گلوچ اور حرام چیز سے بچتا ہو، تب یہ نماز مؤثر ثابت ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔